میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو افطار سے پہلے دعا کریں یا بعد میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جی یہ افطار کے وقت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے کرنے سے پہلے، ہاں تو افطار سے تھوڑی دیر پہلے انسان دعا کرے پھر افطار کرے۔ اور بھائی کی ناک سے اگر خون جاری ہوا تو خون نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے پہ روزہ قائم رہے گا۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ ناک سے حلق کے اندر چلا گیا اور حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ بریک ہوگا، لیکن صرف ناک سے خارج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ روزہ رمضان میں چھوڑنا بہت بڑی بدبختی ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور خدا نخواستہ حلال سمجھ کر چھوڑے کہ میرے لیے کوئی لازم نہیں ہے تو کفر میں بھی داخل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے روزہ رکھنا، روزہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کو بہت زیادہ بڑا سمجھ کے روزہ چھوڑ دینا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ موت کے وقت جب اسی روزہ چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہوگا، عذاب قبر ہوگا، میدان معاشر کی ذلت و رسوائی ہوگی، پھر اللہ اگر ناراض ہوا جہنم میں داخلہ، اس پر صبر کیسے کرے گا اور کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے، اس لیے سوچنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی مجھے بخش دے گا، اگر وہ واقعی اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہے تو اپنے آپ کو آزما کر دیکھیں، کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے، کچھ بھی کھائے پیے کچھ بھی نہیں، دیکھیں اللہ کی رحمت بہت بڑی، اپنے بندے کو بھوکا کوئی مارے گا، چھت پھٹے گی، آسمان سے تھال آئے گا، جبریل امین لے کر آئیں گے کہ بھائی کھانا کھاؤ، تو اللہ کی رحمت کا اتنی کامل یقین ہے، ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں۔ وہاں کامل یقین نہیں ہوگا، وہاں کمانا بھی پڑے گا، فراڈ بھی کرنا پڑے گا، جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، سب کرنا پڑتا ہے بھائی، تب پیٹ میں جاتی ہے غذا۔ تو یہاں پر چاہے روزہ رکھو نہ رکھو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آپ نے خیال کیسے اپنے ذہن میں پیدا کیا؟ اس لیے غلط خیال ہے اور شیطانی نفسانی خیال ہے۔ ایک تو یہ کہ روزے کی حالت میں میں انسولین لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ انسولین کے اچھا انسولین، ہاں بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ انجیکشن کی صورت کے اندر ہوتی ہے اور بعض لوگ اس کے بغیر روزہ پورا نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے حکم جواز ہوگا۔ اگر کوئی شخص وطر تہجد کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہو تو ترتیب کیا رکھے؟ پہلے تہجد پھر وطر یا پہلے وطر اور بعد میں تہجد؟ دیکھیں دونوں شرعاً جائز ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریقہ احادیث میں منقول ہے، پہلے تہجد ہے بعد میں وطر ہے، تو اس لیے پہلے تہجد ادا کر لیں، بعد میں وطر ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ یہ بھائی نے کہا کہ بیوی نماز نہ پڑھے باقی سارے کام کرے، کسی قیمت نماز نہیں پڑھتی، گھوم بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، فلاں بھی کر رہی ہے، تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا گناہ ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ یہ کنڈیشن کیوں نہیں رکھتے کہ ہم یعنی لڑکی والوں کو کہہ دیں کہ ہم لڑکی کو نماز بھی پڑھوائیں گے، برقع بھی کروائیں گے، پردہ بھی کروائیں گے، یہ ہماری کنڈیشنز ہیں، ہمارا مذہبی ماحول ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کریں تو بعد میں بدمزگی ہوگی، مناسب نہیں ہے۔ پہلے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نکاح ہو جانے دو پھر دیکھیں گے۔ اچھا نکاح ہو جانے کے بعد پھر معذرت کے ساتھ بعض وقت شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پر کون کون سی چیز فرض اور واجب ہے، یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے اور کس انداز سے کرنا ہے۔ اعمال کے اندر تفاوت ہوتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب ہے، مباح ہے، اسی طرح اپوزٹ پھر حرام ہے، مکروہ تحریمی، اساعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا۔ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہوئے، کس چیز کی تلقین کرتے ہوئے سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں پر بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے چیز کو، یہ پوری ایک تربیت کا تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے میں گزارش بار بار کرتا ہوں کہ میری کتاب آپ قرب الہی خریدیں، یہ اس دور کی بیسٹ بک ہے، انشاءاللہ آپ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کم از کم معلومات تو حاصل ہوں۔ اب وہ بھی ہمیں نہیں آتا، ہم بعض اوقات جب بیوی سے لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کے جرأت مند کر رہے ہوتے ہیں، یا شادی کے شروع میں ہم کہتے ہیں ابھی سختی نہیں بعد میں کروں گا، جب وہ پہلے ہی سارے گناہوں کی عادی ہو جاتی ہے، بے عمل رہنے کی عادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے اندر کا مومن جاگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب تمہیں رابعہ بصریہ بنا کر دم لیں گے، اور وہ بھی کہتی ہے میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گی۔ پہلے آپ نے خود پختہ کر لیا، بلکہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائل کی، میرے کیونکہ مشاہدے میں بہت چیزیں آتی ہیں، سائلین پوچھتے ہیں، بلکہ شوہر بعض وقت گناہوں میں تعاون کرتا ہے ابتدائی دنوں کے اندر کہ چلو ابھی میں تھوڑا سا نرمی کر دیتا ہوں، نئی آئی ہے پھر آہستہ کر لیں گے، لیکن اس میں اس کی عادت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرض کر لے سب کچھ کر لیا آپ نے، اس کے باوجود یہ روش ہے تو میں طلاق کا ہرگز عرض نہیں کروں گا، اگرچہ فقہی نقطۂ نگاہ سے اگر عورت کے بے نمازی پن کو بنیاد بنا کر طلاق دی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ ایک زوجہ کی نماز میں کوتاہی کی بنا پر ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی، یہ ثابت ہے، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ صرف ایک نماز ہی تو فرض نہیں ہے،
اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں. آپ نے فرض کر لیں کہ نماز کے اوپر طلاق دے دی, دوسری شادی کی, وہ نماز پڑھتی ہے لیکن اس میں دوسری شرعی قباحت ہے, پھر کیا کریں گے؟ اس کو بھی طلاق دیں گے؟ یا سارا دین سمٹ کے صرف نماز میں آ گیا ہے, باقی چاہے اور فرائض میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں, سوچ میں, فکر میں, نظر میں, سماعت میں, بولنے میں, ملاقات میں, دوستیاں کرنے میں, وہ سب ایک طرف صرف نماز کو ہم بنیاد بنا کے سمجھے پورا دین یہ ہے, تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو میں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کر طلاق دیں, بلکہ آپ انتہائی پیار محبت کا ماحول بنائیں, مذہبی ماحول بنائیں, درس رکھیں گھر کے اندر, درس قرآن, درس حدیث. ہمارے پروگرام آپ دیکھیں جو ہمارے تدبر قرآن میں نے کیو ٹی وی پہ ریکارڈ کی تھی, تفسیر قرآن ہے, یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے, ایک ایپیسوڈ ڈیلی سب کو بٹھا کر دکھا دیا کریں. انشاءاللہ آپ کا آدھے سے زیادہ 75% کام تو اس تفسیر سے ہو جائے گا. اتنی بیسٹ عوامی تفسیر ہے کہ اگر آپ بچوں کو سامنے بٹھا دیں, بیوی کو بٹھائیں, تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایک دفعہ وہ سنوا دیں. درس بخاری ہمارا آتا ہے, احکام شریعت پروگرام ہے. اسی طرح اچھا ماحول اگر وہاں پر کوئی ہے تو وہاں زوجوں کو لے کر جائیں, تاکہ مذہبی عورتوں کے درمیان بیٹھ کے ایک ماحول بنے. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اس کے باوجود اگر وہ کوتاہی کرتی ہیں, دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زوجوں کو ہدایت عطا فرما. امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بہن بھی نماز پڑھنے لگیں گی. اگر میری بہن فرض کر لیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, کسی کا بھی میرا یہ پروگرام یہ کلپ نکال کے دکھا دیجئے گا, سنا دیجئے گا. اللہ ہدایت دینے والا ہے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, یہ آپ کا جو گھومنا پھرنا اور یہ شوہر کے تلقینات کے باوجود اس کے سینے پہ چڑھ کے جواب دینا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا, یہ آپ کی زندگی تک ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ٹانگیں ٹوٹ جائیں, بستر پہ پڑ جائیں, نہ چل سکیں گی نہ پھر سکیں گی, اس طرح کی کوئی دنیا کے اندر سزا ظاہر ہو گئی, پھر کیا ہوگا؟ اور مرنے کے بعد جب سب آپ کو قبر میں, اندھیری قبر میں چھوڑ کے تنہا واپس آ جائیں گے, اور وہاں بحکم حدیث بے نمازی کو قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں, بالکل کچومر بن جاتا ہے, اور عذابات اس پہ عذابات قبر مسلط ہو جاتے ہیں. اور جو سفر معراج میں سرکار نے عذابات قبر دیکھے کہ بے نمازی زمین پہ پڑا ہوا تھا, ایک آدمی پتھر مارتا تھا اور اس کا سر بالکل کچل جاتا تھا, پتھر دور جاتا, وہ جا کے پتھر لاتا, اتنے سر ٹھیک ہو جاتا. بار بار یہی تو سرکار کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا, اسے یہ عذاب اب قیامت تک ہوتا رہے گا. میری بہنوں ذرا غور کریں, آپ تھوڑی سی بات کسی کی برداشت نہیں کرتی, سارا زندگی اپنے دل میں رکھتی ہیں, یہ بات چھپ گئی تھی مجھے, میرے سینے کے اندر محفوظ ہے یہ بات. اتنا سا درد آپ برداشت نہیں کر سکتی, بات کا تو اندازہ کریں یہ سخت عذاب کیسے برداشت کریں گی. اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, خدارا جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے. آپ نہیں پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی بے نمازی رہیں گے, انہیں عذاب قبر ہوگا, میدان معاشر میں ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے, خدا نہ کرے, اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں. تو کیا وہ پلٹ کر آپ کو دیکھ کر شاید یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ امی کون سی دوستی نکالی تھی, کون سی دشمنی نکالی تھی, کیا یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے.